پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ اس کو بیان فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اللہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یوں تو اللہ کی نافرمانی کبھی بھی کی جائے، کہیں بھی کی جائے، وہ نافرمانی ہے، وہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنے کی نحوست اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو بہت سارے خرافات ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب نواسے کو خود ان کی امت کے کچھ افراد نے بہت بے دردی کے ساتھ اور بہت ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دینا اور اس مہینے میں ہر وہ کام کرنا جس کا تعلق غم سے ہو، حزن سے ہو، سوگ سے ہو، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سب میں اللہ رب العزت نے ایک خاص درجہ بندی فرمائی ہے۔ درجہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کو دوسرے کچھ پر فضیلت دی ہے۔ آپ انسانوں کو دیکھیے تو تمام انسانوں میں اللہ نے پیغمبروں کو، رسولوں کو، انبیاء کرام کو، بقیہ تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بقیہ تمام فرشتوں پر، اسی طرح ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بقیہ تمام فرشتوں پر فضیلت دی ہے، رتبہ دیا ہے، درجہ دیا ہے۔ اسی طرح بقیہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عام انسانوں میں اہل علم کو، ان لوگوں کو جو علم والے ہیں، غیر علم والوں پر درجہ، مرتبہ، فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اسی طرح دن کا، رات کا اور مہینوں کا حال ہے۔ آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب قدر کو، قدر کی رات کو اللہ نے بقیہ تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کے دنوں کو بقیہ تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح مہینوں کا حال ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بقیہ تمام مہینوں سے افضل ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 مہینے اللہ کی نظر میں حرمت والے، عزت والے، فضیلت والے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعد، ذو الحج اور محرم۔ ذو القعد یعنی عید کے بعد کا مہینہ، شوال کے بعد والا مہینہ ذو القعد، اس کے بعد ذو الحج حج والا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ وہ ہے رجب کا مہینہ، شعبان سے پہلے کا جو مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص درجہ دیا ہے۔ ہم اس وقت بات کریں گے محرم کے مہینے کے سلسلے میں۔ محرم کا مہینہ یہ ایک ایسا فضیلت اور عزت والا مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت سے خاص نسبت اور خاص تعلق حاصل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ اس کو بیان فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اللہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ دین ابراہیمی میں ان 4 مہینوں کو یعنی ذو القعد، ذو الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو خصوصی مرتبہ حاصل تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کو اور اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کرنے کو ان مہینوں میں بڑا جرم سمجھا کرتے تھے۔ اور پھر جب اسلام آیا
تو اسلام نے اس چیز کو قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، عزت و عظمت والے مہینے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، گناہ کے قریب نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یوں تو اللہ کی نافرمانی کبھی بھی کی جائے، کہیں بھی کی جائے، وہ نافرمانی ہے، وہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنے کی نحوست اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ اسے اس مثال سے سمجھیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، یہ کہیں بھی کیا جائے گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کی نحوست، اس کی قباحت اور اس کی برائی، اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی مسجد میں غیبت کرے تو عام غیبت کرنے والے سے اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے۔ کوئی شخص مسجد میں چوری کرے، کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر بد نظری کرے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد الحرام میں جا کر، مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں بیت اللہ کے پاس جا کر اگر جھوٹ بولے، وہاں کسی کی غیبت کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص عام مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ ہے، اس کی قباحت ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی نافرمانی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کے مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست، اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی میں شدید نافرمانی شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو خاص عزت و احترام سے نوازا ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گاؤں کے کسی شخص کو گالی دے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے رشتہ دار کو برا بھلا کہے تو آپ کو زیادہ برا لگے گا۔ اور اگر وہ شخص آپ کے قریبی رشتہ دار کو، جیسے چچا کو، بھائی کو، پھوپھا کو، ان رشتہ داروں کو برا بھلا کہے تو آپ کو اور زیادہ برا لگے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، عام دنوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان مہینوں میں گناہ کے قریب جاتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی نافرمانی شمار کی جاتی ہے، کیونکہ ان مہینوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی عزت و احترام اور اکرام سے نوازا ہے۔ جس طرح ان مہینوں میں گناہ کی نحوست بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عام مہینوں میں نیکی کرے تو وہ نیکی ہے، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے خصوصی نعمت ہیں، ہمارے لیے یہ خصوصی تحفہ ہیں کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں۔ ان مہینوں میں ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دوسرے لوگ ہماری طرف سے کسی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں، ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ہم کسی کے در پہ آزار نہ ہوں، ہم کسی کو نہ ستائیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی شخص کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں، تو پھر ہماری بھی اللہ رب العزت کی نظر میں قدر و منزلت ہوگی، ہم بھی اللہ کے نزدیک درجہ اور مرتبہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب جب ہمیں ان مہینوں میں نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے، اور خاص طور پر یہ موجودہ مہینہ محرم کا مہینہ، جب ہمیں ان ایام میں نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں کیا کچھ بتایا ہے، ہماری رہنمائی کدھر کی ہے۔ تو اس مہینے میں کرنے کا خاص کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ،
رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مہینے محرم کا روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم اس مہینے میں روزے کی کثرت کریں، جہاں تک ہو سکے ہم روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر عاشوراء کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، یہ وہ روزہ ہے جو زمانے جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے، پھر پیغمبر علیہ السلام بھی یہ روزہ رکھنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بعض صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ دراصل اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، یعنی ہم یہود کو 10ویں محرم کے دن فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موسیٰ کے جتنے قریب ہو، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ موسیٰ کی جو شریعت تھی، موسیٰ نے اللہ کا جو پیغام لایا تھا تم تک پہنچایا تھا، ہم اسی پیغام کی تو تجدید کر رہے ہیں، اور موسیٰ کی رسالت اور ہماری رسالت ایک ہی چیز کی رسالت ہے، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 10ویں کے ساتھ ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ چونکہ شریعت کا ایک مزاج ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس میں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہوں، ان سے مشابہت سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو افطار جلدی کرو، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں بہت تاخیر کرتے ہیں، تو تم ان کی مشابہت سے بچو اور افطار جلدی کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، جن کے جیسا کام کرے گا، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو چونکہ یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسا عمل کرنا ناپسند ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قضا یہ تھی کہ آپ اس سال زندہ نہ رہتے، آپ پردہ فرما گئے، اور آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا کر یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا کر نہ رکھ سکے، لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار ضرور فرمایا تھا۔ اب محرم الحرام میں عاشوراء کا روزہ رکھنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ کوئی شخص 9ویں محرم، 10ویں محرم اور 11ویں محرم ان تینوں دنوں کا روزہ رکھے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے جو درمیانی درجہ ہے، وہ یہ کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا، یعنی 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ ان تینوں طرح سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، جس شخص کو جیسی سہولت ہو وہ عمل اختیار کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے صرف 10ویں محرم کے روزے کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب اس زمانے میں یہود 10ویں محرم کے دن روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب اگر کوئی شخص صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، اس لیے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھوں، اسی لیے بہتر اور مستحب اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ
11ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو بہت سارے خرافات ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے محبوب نواسے کو خود ان کی امت کے کچھ افراد نے بہت بے دردی کے ساتھ اور بہت ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دینا اور اس مہینے میں ہر وہ کام کرنا جس کا تعلق غم سے ہو، حزن سے ہو، سوگ سے ہو، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ہم جو سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، خوشی کا کام نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزوں کو عقیدہ بنا لینا یہ بد اعتقادی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو شہادت حسین کی وجہ سے سوگ کا مہینہ سمجھ لیں، غم کا مہینہ سمجھ لیں، تو پھر ذرا غور کیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ تو اس سے بھی زیادہ غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر تو پورے ربیع الاول کے مہینے کو ہی سوگ کا مہینہ سمجھنا تھا، اس میں بھی شادی بیاہ ممنوع ہونا چاہیے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کسی شخص کو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی حالت میں گزارے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے۔ پھر یہ چیز تو شریعت کے مزاج کے اور شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر ہم پورے محرم کے مہینے کو سوگ کا اور غم کا مہینہ سمجھ لیں۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کیا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تو شہادت تو اہل ایمان کے نزدیک خوشی کی چیز ہے، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ تو پھر غور کیجیے کہ جب حضرت حسین کو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں، تو پھر زندوں کا سوگ کیسے منائیں؟ زندوں پر ماتم کس طرح کی؟ سوگ تو اس کا منایا جاتا ہے جو مرا ہو، ماتم تو اس کا کیا جاتا ہے جو مر گیا ہو۔ سیدنا حسین تو شہید ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر زندوں پر سوگ کیسا، زندوں پر ماتم کیسی؟ پھر ذرا اس پر بھی غور کیا جائے کہ اگر ہم محرم کے مہینے کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھ لیں، تو پھر جس مہینے میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ مہینہ بھی سوگ کا ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے کو بھی سوگ اور غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اور پھر جب آپ اس طرح تلاش کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں اسلام کا کوئی بہت بڑا ہیرو شہید نہ ہوا ہو۔ شہادت اللہ کے نزدیک درجہ ہے، اللہ کے نزدیک فضیلت اور عظمت والی چیز ہے۔ شہادت کی وجہ سے ہم پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ یا شہادت والے دن کو غم کا دن قرار نہیں دے سکتے۔ اور اس دن کو بنیاد بنا کر نشان نکالنا، تعزیہ نکالنا، اور پھر بہت ساری جگہوں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی شبیہ تیار کی جاتی ہے،
اور پھر بہت ساری جگہوں پر اس گھوڑے پر ایک سوار کی شبیہ بنا کر بھی اس پر سوار کی جاتی ہے اور پھر اسے پانی میں لے جا کر ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ سب مشرکانہ طریقے ہیں، یہ سب غلط راستے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اور ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین اعتقاد کا نام ہے اور اعمال کا نام ہے۔ جس قدر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس قدر ہم اعمال پر اترے رہیں گے، ہم اسی قدر اللہ کا قرب پاتے رہیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں گے۔ سو لازم ہے کہ ہم اس مہینے کی برکت کو سمیٹیں اور اس مہینے میں ہونے والے تمام خرافات سے، بدعات سے، مشرکانہ اعمال سے ہم مکمل طریقے پر پرہیز کریں۔ یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو راستہ دکھلانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو کٹا دیا۔ سیدنا حسین کی شہادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم باطل کے سامنے سر کٹا تو سکتے ہیں مگر ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں غلط راستے سے اور شیطانی راستوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔